بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تولوا واعینهم تفیض من الدمع الآیہ صدق اللہ العظیم۔ آپ سبھی ساتھ ساتھ درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، صدق اللہ العظیم۔ جب کسی کام میں اگر شروع میں درود شریف پڑھ لیا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس میں خیر اور برکات رکھ دیتے ہیں۔ درود شریف کی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں، لیکن ایک فضیلت آپ کو ضرور بتلاتا چلوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے اوپر 3 مرتبہ درود پڑھتے ہیں، یعنی رحمتیں بھیجتے ہیں، اور 3 گناہ اس کے معاف ہوتے ہیں اور 3 درجے اس کے بڑھا دیے جاتے ہیں۔ اور اس درود کی ایک اور خاصیت یہ بھی ہے کہ اگر بندہ کوئی بھی نیک عمل کرے تو اس کے اندر یہ فکر رہتا ہے کہ نہ جانے اللہ کے یہاں قبول بھی ہوگا یا نہیں۔ یقیناً ایسا ہونا بھی چاہیے، اور لیکن اللہ کی ذات سے امید ہوتی ہے کہ یہ ضرور اللہ قبول کر لیتا ہے، لیکن درود شریف ایسا عمل ہے کہ یہ ضرور ضرور قبول ہوتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی مجھ پر درود بھیجتا ہے تو اس کو فرشتے لے کر فوراً میری قبر پر حاضر ہوتے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیے، فرمایا کہ ایک اللہ والے ایک بستی کے پاس سے گزر رہے تھے، عصر کی نماز کا وقت تھا، بالکل عصر کی نماز کا وقت تھوڑا کم ہوتا ہے، تو وہ اس پریشانی کے عالم میں تھے کہ کہیں پانی مل جائے، کیونکہ پہلے نلکے وغیرہ نہیں تھے، کنویں وغیرہ تھے، یہ بھی بہت دور دراز میں تھے۔ چنانچہ وہ اللہ والے اس بستی سے گزرے، بہت پریشان ہیں کہ پانی مل جائے، نماز ادا کر لوں ورنہ نماز قضا ہو جائے گی۔ قتل کر جرائد نبی۔ پانی تو ہے لیکن میرے پاس اس کا نکالنے کا سامان نہیں ہے، یعنی رسی ڈول وغیرہ نہیں ہے۔ تو اس بچی نے کہا کہ یہ بھی کوئی بات ہے۔ چنانچہ وہ بچی کنویں کے قریب گئی اور قریب جا کر اس بچی نے اس کے اندر تھوک دیا۔ اب جو ہی اس بچی نے تھوکا تو وہ پانی نیچے سے اوپر ابل آیا۔ اب وہ بزرگ جلدی جلدی وضو کرنے کے بعد نماز ادا کرنے کے بعد فوراً اس بچی کو پکڑا، بیٹا ایک بات سن کہ یہ تو نے کیا کیا، یعنی تو نے تھوکا اور پانی اوپر آیا، تو یہ کون سی خوبی ہے تیرے اندر، کیا عمل کرتی ہے؟ آپ اندازہ لگائے کہ بچی کہہ رہی، بچی سے پوچھا جا رہا ہے کہ حضرت میں اور تو کچھ عمل نہیں کرتی، نہ میں نے پتا ہے، صرف اتنا پتا ہے کہ سونے سے پہلے میری اماں مجھے سونے نہیں دیتی جب تک ہم 10 تسبیح درود ہی نہ پڑھ لیں، یعنی صلی اللہ علیہ وسلم نہ پڑھ لے، تو اس عمل کی برکت ہے کہ اللہ نے میرے تھوک میں بھی اتنی برکت رکھ دی کہ آپ اندازہ لگائیے کہ پانی نیچے سے اوپر ابل آتا ہے۔ تو اس درود کی اتنی زیادہ فضیلت ہے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی بندہ مجھ پر 100 درود پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی 100 تمنائیں پوری کرتا ہے، 30 دنیا کے اندر اور 70 آخرت کے اندر۔ تو اس لیے اس سے کوئی بھی خالی نہ رہیں، آپ اس کا معمول بنا لیں کہ روزانہ کم سے کم 1-2 تسبیح 3 تسبیح، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کام کرتے ہوئے بھی درود شریف کا ورد کرے۔ ہاں یہ چھوٹا سا عمل ہے لیکن بہت بڑا ہے۔
اللہ کی نظر میں بہت بڑا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہ کوئی بھی چیز فرض نہیں ہے۔ دیکھو، نہ زکوٰۃ فرض ہے، نہ نماز فرض ہے، کچھ بھی فرض نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی بھی چیز ادا نہیں کرتے۔ لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی چیز کرتے ہیں، کوئی چیز ادا کرتے ہیں، تو صرف درود، اور قرآن بیان کرتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ بھی اور اس کے فرشتے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اور اللہ نے پھر آگے کہا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، ایمان والو تم بھی اپنے نبی پر درود بھیجا کرو۔ تو اس لیے ہم سب کو اللہ زیادہ سے زیادہ درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان اور عظیم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو یہاں دین کی نسبت سے جمع فرمایا، کیونکہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں، فرمایا کہ زیادہ عمر میں جا کر نابینا ہو گئے تھے، اللہ نے ان کی روشنی لے لی تھی، تو ایک صحابی ان کی انگلی پکڑ کر جا رہا تھا، تو دیکھا کچھ مجلس لگی ہوئی تھی اور وہاں سے باتوں کی آواز، جھگڑے کی آواز آ رہی ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس نے اپنے ساتھی سے کہا کہ مجھے اس مجلس کے قریب لے کر جاؤ۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس کو مجلس کے قریب لے جایا گیا اور کھڑا کر دیا گیا۔ لوگوں نے دیکھا کہ حضرت عبداللہ بن عباس، کیونکہ عبداللہ ابن عباس کی اتنی تعظیم، اتنی عزت، اتنی شان، اتنی آن بان شان تھی صحابہ کی نظر میں، اس لیے بھی تھی کیونکہ یہ اللہ کے رسول کے چچا زاد بھائی تھے، اس لیے لوگ کھڑے ہو گئے اور کہا کہ اے عبداللہ ابن عباس آپ بیٹھ جائیے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ لوگوں، اس مجلس میں کیسے بیٹھوں؟ میں نے ان لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ جن کی زبان فصیح ہے، بلیغ ہے، جو چاہے بیان کر سکتے ہیں، جتنی چاہے دیر بول سکتے ہیں، لیکن پھر بھی میں اللہ کے ڈر کی وجہ سے، اللہ کے خوف کی وجہ سے، اللہ کی محبت میں خاموش رہتے ہیں اور اس کا ذکر کرتے ہیں۔ تو آپ کی مجلس میں کیسے بیٹھوں؟ چنانچہ اس کا لوگوں پر بڑا اثر ہوا، اور علماء بیان کرتے ہیں، کتابوں کے اندر آتا ہے کہ عبداللہ ابن عباس اتنے رویا کرتے تھے کہ ان کی آنکھوں پہ بھی نالی کے جیسے نشان پڑ گیا تھا۔ آپ دیکھو کہ جن صحابی کی اللہ تبارک و تعالی نے خوشخبری جنت کی قرآن کریم میں بیان کر دی ہو، ان کے اندر اتنا خوف اور اتنا ڈر ہو، لیکن آج ہمارے اندر نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے اندر بھی اپنا ڈر اور خوف پیدا فرمائے۔ بہرحال غزوہ تبوک کا ایک واقعہ کتاب کے اندر میں نے ابھی سامنے پایا، تو رات بھی اس پہ بات کی گئی، تو سوچا کہ آپ کے سامنے بھی اسی پر بات کروں۔ غزوہ تبوک ایسے غزوہ ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری جنگ ہے، یعنی آخری لڑائی ہے کفار سے، دشمنوں سے۔ چنانچہ اس موقع پر ایک کفار بادشاہ نے، یعنی ایک کافر بادشاہ نے مدینہ منورہ پر، مدینہ منورہ تو آپ ماشاءاللہ جانتی ہوگی، جہاں حج کرنے جاتے ہیں، اللہ کے رسول کی قبر اطہر ہے، وہاں اس پر چڑھائی کرنے کے لیے ایک بادشاہ نے اپنا لشکر لے کر اپنے ملک سے روانہ ہو چکا تھا۔ اللہ کے رسول نے اس کی خبر پہنچی تو اللہ کے رسول نے اعلان کر دیا کہ لوگوں آؤ، اپنا مال بھی جمع کرو، چندہ بھی جمع کرو، دین کو ضرورت ہے، اور تم بھی جنگ کے میدان کے لیے، جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ چنانچہ سارے صحابہ، تقریباً اکثر صحابہ اس جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ یاد رکھنا کہ اس سے پہلے بہت ساری جنگیں ہوئی، لیکن یہ اللہ کے رسول کی آخری جنگ تھی، یعنی اس کے بعد اللہ کے رسول نے جنگ میں حصہ نہیں لیا، اس دنیا فانی سے چلے گئے تھے۔ تو اللہ کے رسول نے جس وقت یہ اعلان کر دیا، چنانچہ صحابہ کے اندر بڑا جوش تھا، بڑا شوق تھا، بڑا جذبہ تھا، بہت سے صحابہ نے تیاری کر لی، اور غربت تھی اس وقت، صحابہ کرام کے پاس سواری نہیں تھی، یعنی اونٹنی وغیرہ، گھوڑا وغیرہ، گدھا وغیرہ یہ سواری ہوتی تھی، ٹرین وغیرہ، بسیں نہیں تھی، یہ سواری تھی، کسی کے پاس تھی، کسی کے پاس نہیں تھی۔ چنانچہ جس کے پاس نہیں تھی ان کا بھی شوق تھا کہ اللہ کے رسول میں بھی جانا چاہتا ہوں، میرے اندر بھی جذبہ ہے، میں بھی شرکت کرنا چاہتا ہوں، میں بھی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ وہ مجبوری کے تحت نہیں جا سکے، اور ان میں سے 3 صحابی ایسے تھے جن کے پاس سواری تھی، لیکن سواری ہونے کے باوجود بھی وہ اس جنگ میں شریک نہیں ہوئے۔ ان کا واقعہ بہت مشہور ہے،
بہت ہی مشہور ہے، مسلمانوں کو بہت سبق ملتا ہے، ہم سب کو بھی بہت سبق ملتا ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک ایسی جنگ ہے جس کے لیے اللہ کے رسول نے چندہ کیا، باقاعدہ صحابہ کرام کے درمیان اعلان کیا کہ لوگوں آؤ، جس کے پاس جو ہے سب حصہ لو، چندے کی ضرورت ہے، ہتھیار خریدنے ہیں، کاروبار جنگ کے لیے سواری کا انتظام کرنا ہے، آپ سب حصہ لیں۔ یہی وہ جنگ ہے جس کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سارا گھر کا مال لے کر حاضر خدمت ہوئے، اور اسی جنگ کے لیے، اسی بات کے لیے حضرت عمر نے اپنے دل میں یہ خیال کیا تھا کہ شاید آج میں حضرت ابو بکر سے آگے نکل جاؤں گا، یعنی نیکیوں میں دوڑ لگی رہتی تھی کہ ابو بکر بہت نیکیاں کماتا ہے اور آج مجھے اس سے آگے نکلنا ہے، کیوں اس کے پاس مال کم ہے، میرے پاس اللہ نے تھوڑا زیادہ دیا ہے تو میں زیادہ دوں گا تو اس سے آگے نکل جاؤں گا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال لے کر آئے، اللہ کے رسول نے کہا کہ کتنا لے کر آئے ہو؟ تو اللہ کے رسول نے کہا، حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کے رسول گھر کا آدھا مال لے کر آیا ہوں، کہ بہت اچھا، ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر آئے، اور جو ہی مال سامنے رکھا تو اللہ کے رسول نے یہ کہا کہ کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ ان جملوں میں ہی فرق نظر آیا، حضرت عمر سمجھ گئے کہ جملوں میں ہی بہت بڑا فرق ہے، آگے تو نکلنا دور کی بات، جب جملوں میں ہی فرق ہے کہ اللہ کے رسول نے مجھ سے کہا کہ کتنا لے کر آئے ہو، اور حضرت ابو بکر سے کہہ رہے ہیں کہ کتنا چھوڑ کر آئے ہو، کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ آیا ہوں، یعنی بس مجھے اللہ اور اس کا رسول ہی کافی ہے، مجھے اور کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یاد رکھنا کہ شریعت کا مسئلہ یہ ہے، دین یہ کہتا ہے کہ انسان نے اپنا سارا مال خرچ نہیں کرنا چاہیے، کیوں؟ اپنے پاس بھی اپنے گزارے کے لیے بھی سامان رکھنا چاہیے۔ اللہ کے رسول، اگر کوئی صحابی یہ کہتا کہ اللہ کے رسول میرا سارا مال اللہ کے لیے حاضر ہے، تو اللہ کے رسول منع کر دیتے کہ آپ سارا نہیں، تھوڑا بہت اپنے پاس ضرور رکھے، کیونکہ کسی کا محتاج نہ بنے۔ لیکن یہاں حضرت ابو بکر سے کچھ نہیں کہا، حضرت ابو بکر سے صرف یہ کہا کہ کیا چھوڑ کر آئے ہو، کہ اللہ کے رسول، اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ آیا ہو۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ حضرت ابو بکر کے اندر کتنا جذبہ تھا، کتنا شوق تھا نیکی کمانے کا۔ کیوں قرآن کریم نے کہا فاستبقوا الخیرات، مسلمانوں نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کیا کرو۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے کام میں انسان آگے بڑھتا ہے کہ بھائی اگر میں نے یہ بائک خریدی ہے، اسپلنڈر اس نے خریدی ہے، تو میں بلٹ خریدوں گا، ہاں، تو یہ انسان کی بازی لگی ہوئی ہے دنیا کے کام کے اندر۔ حالانکہ اللہ کہہ رہے ہیں فاستبقوا الخیرات، ایمان والوں نیک کام میں آگے بڑھو، ایک دوسرے سے آگے دوڑو۔ ہاں، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ جس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بادشاہ بن گئے، یعنی مسلمانوں کے امیر بن گئے، تو اس وقت حضرت عمر نے سوچا تھا لے بھائی اب تال آ گئی، یعنی اب موقع ملا ہے کہ میں حضرت ابو بکر سے ضرور آگے نکلوں گا۔ کیوں؟ اب تک تو اس نے موقع نہیں دیا آگے نکلنے کا، اب یہ اس میں بیجی رہے گا کہ فلاں کا فیصلہ کر دو، فلاں کا کام ایسے ہے، فلاں کا مقدمہ ایسا ہے، اسی الجھن میں رہیں گے اور میں نیکیاں کماتا رہوں گا۔ چنانچہ وہاں ایک رجسٹر بنا ہوا تھا کہ ہمارے بستی کے اندر، ہمارے شہر کے اندر اتنے غریب ہیں، اور اس نام کے نیچے خدمت گزاروں کا بھی، جو خدمت کرنے والے تھے ان کا بھی نام لکھا ہوا تھا، یعنی مثال کے طور پر کہ اس محلے کی فلانی بوڑھی عورت ہے، اس کی خدمت کون کرے گا، کہ اس کی خدمت عبد الرحمن کرے گا، اس طرح نام لکھا ہوا تھا۔ لیکن حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے رجسٹر کو کھول کر دیکھا کہ ایک عورت لکھی ہوئی کہ یہ بوڑھی عورت غریب ہے، اس کی مدد کی ضرورت ہے، اور وہاں کسی کا نام نہیں ہے۔ حضرت عمر صرف یہ سوچ رہے یہاں کسی کا نام نہیں، لے بھائی میں آگے نکلوں گا، میں اس کی خدمت کروں گا اور حضرت ابو بکر سے آگے نکل جاؤں گا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو پہنچے، بالکل تہجد کے وقت پہنچے اس بڑھیا کے گھر، اور دروازے سے کہا کہ اماں، کہ کون؟ کہ عمر، کہ کیا لینے آئے ہو؟ کہ میں آپ کی خدمت کرنے آیا ہوں، پانی وغیرہ کی ضرورت ہو، جھاڑو لگانے کی ضرورت ہو، کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، اللہ کا کوئی بندہ کر کے چلا گیا۔
اب جو ہی حضرت عمر کو یہ پتہ چلا، حضرت عمر سوچنے لگے یار یہ کون آ گیا اتنے سویرے سے، ابھی تو لوگ باغ اٹھے بھی نہیں۔ چنانچہ حضرت عمر پھر واپس لوٹے اور اگلے دن پھر اس سے پہلے اور سویرے پہنچے، اور سویرے پہنچنے کے بعد پھر دروازے میں پہنچے اور آواز لگائی، اماں خدمت کی ضرورت ہے، کسی کام کی ضرورت ہے کہ میں اس کو پورا کر دوں؟ کہ بیٹا اللہ آپ کا بھلا کرے، اللہ آپ کو اجر دے، یہ کام کر کے چلا گیا، اللہ کا بندہ کر کے چلا گیا۔ اب حضرت عمر بڑے سوچنے لگے کہ یار یہ اللہ کا بندہ کون ہے، اپنا نام بھی نہیں لکھوا رکھا، آتا ہوا جاتا ہوا نظر ہی نہیں آتا۔ چنانچہ حضرت عمر پھر واپس بالکل غم زدہ لوٹے، غم چہرے پر نظر آ رہے ہیں کہ یار جس کام کے لیے گیا تھا وہ کام ہی پورا نہیں ہوا۔ چنانچہ تیسری رات آئی تو حضرت عمر رات سے ہی عشاء کے بعد سے ہی وہاں پیرے پہ بیٹھ گئے، چھپ کر بیٹھ گئے کہ بھائی کام کی تو دور کی بات، آج اس کو پکڑوں گا، یہ کام کون کر کے جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اپنا چہرہ چھپا کر، لباس بدل کر، جوتیاں نکال کر، حضرت عمر بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر ننگے پیروں آتے ہیں اور گھر میں داخل ہوتے ہیں، کام کر کے نکلنا چاہتے ہیں، لیکن میں نے ایک دم سے کرتا پکڑ لیا، لباس کو پکڑ لیا کہ اللہ کے بندے سن دو۔ تو حضرت ابو بکر نے کہتے ہوئے چہرہ پھیر لیا کہ عمر یہاں بھی پیچھا نہیں چھوڑا، یار عمر یہاں تو چھوڑ دے کم سے کم، یہی تو ایک موقع تھا۔ چنانچہ حضرت عمر کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ لفظ سنا اور حضرت ابو بکر کی طرف دیکھا تو میرے اندر سے بڑی آواز آنے لگی کہ آپ حضرت ابو بکر سے آگے نہیں نکل سکتے۔ ایک مرتبہ مجلس لگی ہوئی تھی، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس تھی، صبح کی فجر کی نماز کے بعد اللہ کے رسول مجلس لگا کر بیٹھ گئے اور کہا، صحابہ سے فوراً سوال کیا کہ ہے کوئی اللہ کا ایسا بندہ جس نے عیادت کی ہو، یعنی نماز سے پہلے کسی نے عیادت کر لی ہو کسی مریض کے یہاں، اس کا دکھ درد دیکھنے کے لیے اس کے پاس گیا ہو؟ تو مجمع خاموش تھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں، ریاکاری کی کوئی بات نہیں، میری گارنٹی ہے، وہ ضرور ہاتھ اٹھائے۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق نے ہاتھ اٹھایا۔ حضرت عمر سوچنے لگے، لے بھائی، حضرت عمر نے پہلے یہ کہا کہ اللہ کے رسول ابھی تو نماز ہوئی، فجر کی نماز ہوئی، اب جائیں گے، اب دیکھیں گے کون بیمار ہے، بھلے کس نے کیا ہو۔ کہ حضرت عمر ٹھہر، اللہ کے رسول نے کہا عمر ٹھہر جا، ذرا بولنے تو دے۔ تو حضرت ابو بکر نے کہا، اللہ کے رسول میں نے عیادت کی عبد الرحمن بن عوف کی، وہ بیمار تھے، مجھے پتہ چلا تو میں ان کے گھر ہو کے آیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا کہ کوئی ایسا بندہ ہے جس نے صدقہ کر دیا ہو، جس نے صدقہ کر دیا ہو؟ تو حضرت عمر سوچنے لگے کہ اللہ کے رسول ابھی تو فجر کی نماز پڑھی ہے، کون غریب آتا ہے، کون فقیر آتا ہے، صدقہ کیسے کر دیا، کون کر دے گا؟ اللہ کے رسول بولے عمر ٹھہر جا، میں نے آپ سے کہا ٹھہر جا۔ چنانچہ حضرت ابو بکر نے ہاتھ اٹھایا کہ اللہ کے رسول میں نے صدقہ کیا ہے، میں فجر میں اٹھا، تہجد میں اٹھا تو میرا پوتا اٹھ گیا، مجھے دیکھ کر میرا پوتا اٹھ گیا اور میں نے مصلی بچھایا تو وہ بھی میرے ساتھ لگ کر نماز پڑھنے لگا۔ تو میں نے فوراً اپنی اہلیہ سے کہا کہ اس بچے کے لیے 2 روٹی پکا دے، آج یہ شوق سے کھائے گا، کل کو پھر اٹھے گا، اس کی عادت بن جائے گی۔ دیکھو بچوں کی تربیت ہو رہی ہے کہ آج یہ دیکھا دیکھی اٹھے گا روٹی کھا کے، کل کو اس کے لالچ آئے گا کہ ہاں مجھے روٹی ملے گی گرم گرم، تو یہ پھر اٹھے گا اور اسی طرح اس کی عادت بن جائے گی۔ پتہ ہی چلتا ہے کہ بچوں کی نیک کام کی عادت بچپن سے بنتی ہے، جو ماں اپنے بچے کو بچپن سے نہیں سدھار سکتی وہ بڑا ہو کر نافرمان بنتا ہے، پھر گیت گاتی ہے، گن گاتی ہے، اپنی تکالیف بتاتی ہے کہ میرا بیٹا ایسا ہو گیا ویسا۔ یہ اپنی کمی ہے، جیسی ہم نے فصل بوئی ویسے ہی ہم نے فصل کاٹی ہے۔ ہاں جو بوئے گی ویسی کاٹے گی، کیوں دین نے سکھایا، علم نے سکھایا۔ اگر سیکھنے گیا تو استاذ کی اس سے شکوہ شکایت اور یہی کہ چھٹی تو دو، وقت نہیں ہے، بس علم کی ضرورت نہیں ہے، دین کی ضرورت نہیں ہے، پھر آگے چل کر یہی ہوتا ہے جو آج معاشرے میں ہو رہا ہے، جو آج اولاد کر رہی ہے، ماں کو گالیاں دے رہی ہے، ماں کی نافرمانی کر رہی ہے، انہیں کیا پتا جب ان سے سکھلایا نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جس وقت بادشاہ تھے، ان کے یہاں ایک باپ نے شکایت کی کہ حضرت عمر میرا بیٹا میری نافرمانی کرتا ہے، میری بات نہیں مانتا، یہاں تک کہ مجھے ڈانٹ دیتا ہے۔ کہ حضرت عمر نے غصہ کہا کون ہے بدماش، اس کو پکڑ کے لے کے آؤ۔ چنانچہ حاضر خدمت ہوئے، آمنے سامنے روبرو ہے اور کہا کہ یہ ہے جو میری نافرمانی کرتا ہے اور آٹتا ہے، اوپر سے ڈانٹ دیتا ہے۔ تو کہ ہاں بھائی ایسا ہی ہے کہ عمر اے امیر المؤمنین، آپ نے میرے ابا کی تو بات سن لی، ذرا میری بھی بات سن لیجئے کہ کیا ہے۔
کہ آپ اس سے پوچھئے کہ باپ کا اولاد کا باپ کے اوپر کیا حق ہے، کہ سب سے پہلا حق ہے کہ جب وہ پیدا ہوئے اس کا اچھا نام رکھے۔ فرمایا کہ اس نے میرا نام یہ رکھا ہے جس کا معنی ہی غلط ہے، تو آپ بتاؤ اس نے میرا حق ادا کیا کہ نہیں؟ کہ دوسرا حق کیا ہے؟ کہ دوسرا حق ہے اس کو اچھی تعلیم دے، اس نے میرے سے تعلیم ہی نہیں دی، ڈنگر چگائے۔ بتلاؤ یہ میری غلطی ہے کہ ہاں آپ کی غلط ہے؟ کہ تیسرا حق کیا ہوتا ہے؟ کہ تیسرا حق ہوتا ہے جب بچہ بالغ ہو جائے اس کی شادی کر دی جائے، میری شادی بھی نہیں ہوئی۔ آپ بتائیے کہ جس باپ نے میرے حق ادا نہیں کی تو میں کیسے اس کے حق ادا کر سکتا ہوں؟ تو آپ اندازہ لگائے کہ وہ عمر جو باپ کا نام سن کر ایک دم جلال میں آ جاتا ہے، حضرت عمر نے قلم پھیر دی اور کہا کہ آپ کیا اس کے اوپر کوئی حق نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک باپ نے اپنے بیٹے کی شکایت اللہ کے رسول کی خدمت میں آ کر کی، اللہ کے رسول کے دربار میں کی کہ اللہ کے رسول میرے بیٹے نے مجھ سے کچھ چیز دی تھی، وہ اس کو وصول کرتا ہے، مانگتا ہے۔ تو بیٹے نے کی تھی، بیٹے نے شکایت کی تھی اپنے باپ کی کہ اللہ کے رسول میں نے اپنے باپ سے کوئی چیز دی تھی، اب میرا باپ اس سے انکار کر رہا ہے۔ چنانچہ جس وقت بیٹے نے شکایت کی اور باپ نے پتہ چلا کہ بیٹا شکایت کرنے اللہ کے رسول کے پاس پہنچا ہے، تو باپ اللہ کے اب باپ کو بلایا گیا اور باپ سے پوچھنے سے پہلے اللہ کے رسول نے کہا کہ ابا جان آپ نے اللہ کے دربار میں اللہ سے کیا کہا؟ چنانچہ اس بوڑھے نے کہا کہ اللہ کے رسول میں نے کچھ نہیں کہا، میں نے صرف یہ کہا کہ اللہ کیا تو نے آج اسی دن کے لیے مجھے زندہ رکھا تھا؟ چنانچہ اتنا کہنا تھا تو اللہ کے رسول نے فوراً اپنے اس سے لڑکے سے کہا کہ بھائی تو بھی، تیرا مال بھی سب تیرے باپ کے لیے ہے، جاؤ تو باپ ہی تیرا جنت کا دروازہ ہے اور ماں تیری جنت ہے، چاہے دروازے کو اکھاڑ دے اور چاہے اس میں عزت کے ساتھ داخل ہو جا۔ چنانچہ اللہ کے رسول کا یہ فیصلہ ہے، ہماری شریعت میں فیصلہ ہے، لیکن حضرت عمر نے قلم پھیر دی اور کہا کہ بیٹے پر آپ کا کوئی حق نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے کوئی بھی حق اولاد کا ادا نہیں کیا۔ ذرا ہم بھی تو غور کریں کہ ہم اپنی اولاد کے کتنے حق ادا کرتے ہیں، لیکن 99% ایسا ہوتا ہے کہ اگر ماں اپنے بیٹے کے حق ادا کر دیتی ہے تو وہی بیٹا ماں کا فرما بردار بنتا ہے، ماں کی دعائیں لیتا ہے، ماں کی خدمت کرتا ہے۔ لیکن اگر ماں حق ادا نہیں کرتی تو وہی بیٹا نافرمان بنتا ہے۔ جس ماں نے اپنے بیٹے کی پرورش کی وہ تو ولی بنے، وہ تو وقت کے وہ ولی بنے کہ جن کی 15 منٹ کے اندر بیان کرنے سے 99 لاکھ کافر مسلمان ہوئے۔ ہاں 99 لاکھ کم سے کم کافر مسلمان ہوئے اور 70 لاکھ مسلمان جو گناہ گار تھے، بے نمازی تھے، شرابی تھے، کبابی تھے، انہوں نے توبہ کی ان کے ہاتھ پر، صرف 15 منٹ میں۔ یعنی اتنا لمبا جوڑا بیان نہیں کیا جتنا لمبا جوڑا ابھی ہو چکا۔ کون تھے؟ میں خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ۔ جب یہ منظر دیکھا کہ میں نے 15 منٹ اللہ اور اس کے رسول کی بات سنائی اور مسلمان ہو گئے اور مسلمان پکے سچے مسلمان بن گئے تو بڑے خوش تھے اور خوشی کے عالم میں جھوم رہے تھے، گھر پہنچے بڑے خوش اور اپنی والدہ سے جا کر کہا کہ اماں جان آج تو عجیب منظر دیکھ، اپنے بیٹے کا واقعہ سن، اپنے بیٹے کے ساتھ، تیرے بیٹے کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا؟ کہ بیٹا کیا آیا؟ کہ آج میں نے 15 منٹ اللہ اور اس کے رسول کی بات سنائی، جتنے مجمع کے اندر بیٹھے تھے سب کافر تھے تو مسلمان بن گئے اور گناہ گار تھے تو پکے سچے مسلمان بن گئے۔ تو ماں نے کہا بیٹا یہ تیرا کمال نہیں ہے، یہ تیری ماں کا کمال ہے۔ کہ اماں جان آپ کا کمال کیسا؟ آپ کا گھر بیٹھی ہے جا کر دین کی بات میں نے سنائی ہے تو آپ کا کمال کیسے ہے؟ کہ ہاں بیٹا میرا کمال ہے۔ کہ آپ کا کمال کیسا ہے؟ کہ بیٹا جب تو پیٹ میں تھا تو میں نے کبھی بھی قرآن کی تلاوت کو نہیں چھوڑا، جب تو پیدا ہو چکا تھا، گود میں آ چکا تھا تو میں نے کبھی بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا۔ ہاں
یہ میرا کمال ہے، تیرا کمال نہیں ہے۔ تو یہ تو ماں کی پرورش ایسی ہوتی ہے کہ ماں کی پرورش سے اور ماں کے اگر ماں کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف ہو تو اس کی گود سے ولی پیدا ہوتے ہیں، اس کی گود سے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جیسے آتے ہیں، حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ جیسے آتے ہیں، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیسے آتے ہیں۔ اگر ماں کی پرورش ایک پاک پرورش ہو، ماں کی پرورش شریعت کے مطابق ہو، ماں کی پرورش نیک عورتوں کی پرورش کے مطابق ہو۔ اللہ کے رسول حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ گلی کا چکر لگا رہے تھے کہ دیکھا ایک گھر میں سے آواز آ رہی تھی کہ ماں اپنی بیٹی سے کہہ رہی تھی کہ بیٹی یہ جو دودھ رکھا ہے اس میں تھوڑا سا پانی ملا دے، یہ دودھ تھوڑا ہے، دودھیا کو دینا ہے، پورا کرنا ہے، 1-2 کلو اس میں پانی ملا دے۔ چنانچہ بیٹی کی آواز آئی کہ اماں حضرت عمر نے منع نہیں کیا تھا؟ کہ بیٹی حضرت عمر کہاں دیکھ رہے کہ حضرت عمر نہیں دیکھ رہے تو اس کا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ چنانچہ یہ بات حضرت عمر کے کان میں پہنچی تو حضرت عمر نے اس دروازے پہ نشان لگا دیا۔ حضرت عمر اس وقت بادشاہ تھے اور بادشاہت کا یہ عالم تھا کہ رات کو گلی میں مدینہ منورہ میں چکر لگاتے تھے کہ کوئی غریب بھوکا نہ رہ جائے، کوئی پریشان حال نہ ہو اور عمر کو پتہ نہ چلے کہ کل قیامت کا دن میرا گریبان میرا پلہ نہ پکڑ لے۔ ہاں ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک عورت اپنے بچوں کو بہلا پھسلا کر سوانا چاہتی تھی، بچے رو رہے تھے اور ماں نے دیگچی کو چولہے پر رکھ کر اس میں پتھر رکھ رکھے تھے اور بچوں سے کہہ رہی تھی بیٹا ابھی پکیں گے، تھوڑا لیٹ جاؤ، ابھی آرام کرو۔ چنانچہ بچے رو رہے تھے، ماں نے حضرت عمر نے کہا کہ یہ بچے کیوں رو رہے ہیں کہ عمر کا ناس ہو، عمر کا بیڑا گرک ہو، بادشاہ بنا بیٹا ہے، بچے بھوکے ہیں، یہ بھی نہیں پتا کون غریب ہے کون فقیر ہے۔ چنانچہ حضرت عمر نے جب یہ بات سنی تو حضرت عمر گئے اور خزانے میں اور وہاں سے ایک بوری اناج کی اٹھائی۔ خادم نے دیکھا کہ حضرت عمر اپنی کمر پہ اٹھا رہے ہیں، جو بادشاہ ہیں اتنے بڑے بادشاہ کے ہندوستان کیا آدھی دنیا کے بادشاہ، اور وہ اپنی کمر پہ بوری اناج کی اٹھا رہے ہیں۔ چنانچہ خادم نے کہا حضرت سالم نے کہ اے امیر المومنین لائے بوری میں ڈال دوں؟ تو حضرت عمر نے جواب دیا کہ کل قیامت کے دن بھی کیا عمر کی جگہ تو ہی نمٹے گا؟ تو حضرت سالم نے کہا کہ نہیں یہ بوجھ میں نہیں اٹھا سکتا۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے یہ بوجھ مجھے ہی اٹھانے دو۔ چنانچہ حضرت عمر وہ بوری اناج کے لے کر گئے اور بڑھیا کے گھر ڈال دی اور خود ہی آٹا سامان جو کھانے پینے کا لے کر آئے تھے خود ہی ڈیگچی میں ڈالا، آگ جلائی، پھونکے ماری۔ جب حضرت عمر پھونکے چولہے میں مار رہے تھے تو بچے ہنس رہے تھے کہ دیکھو یہ بوڑھا میاں پھونک مار رہا ہے، آگ جلا رہا ہے، اس پہ جلانی بھی نہیں آتی۔ ہاں جب بچوں کے چہروں پر ہنسی دیکھی اور حضرت عمر نے ان سے کھانا پکا کر دیا، بچے خوش ہوئے۔ پھر اس بڑھیا سے کہا کہ اماں جان مجھے معاف کر دینا۔ کہ بھائی تجھے تو معاف کر، تو کون ہے، تو نے تو ہم پہ بہت ہمارے ساتھ ایسا رحم کا سلوک کیا ہے، تو میں آپ سے تو کوئی غلطی نہیں ہوئی۔ کہ ہاں کہ اماں جان میں ہی عمر ہوں۔ تو وہ بڑھیا کانپ گئی کہ بادشاہ کہ جی میں ہی عمر ہوں، کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں میں نے معاف کر دیا۔ کیا آپ نے ایسی حرکت کیوں کی آگ جلانے کی؟ میں خود جلا لیتی۔ کہ ہاں جس بچوں کو میں نے روتے ہوئے دیکھا میں چاہتا تھا کہ یہ بچے ان کے چہرے پہ مسکراہٹ بھی دیکھوں۔ ہاں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بادشاہ جن کے بارے میں قرآن کریم کی رضی اللہ عنہم ورضوا اللہ نے اعلان کر دیا کہ جنت کے ٹھیکیدار ہیں۔ ہاں یہ جنت کے ٹھیکیدار، جنتی نہیں جنت کے ٹھیکیدار ہے، لیکن پھر ان کے اندر ایسا خوف، ایسا ڈر اور ایسی اللہ کی محبت۔ فرمایا جس وقت حضرت عمر نے اس عورت کی آواز سنی فوراً اس دروازے کے اوپر نشان لگا دیا اور نشان لگا کر صبح کہا کہ بھائی اس گھر والوں کو بلا کر لے کر آؤ۔ چنانچہ ایک بڑھیا اور ایک بیٹی تھی، وہ حاضر خدمت ہوئی دربار میں، تو کہا کہ آپ کا کوئی نہیں ہے؟ کہ عمر کوئی نہیں ہے۔ کہ اچھا یہ کون ہے؟ کہ میری بیٹی ہے، کہ اس کی شادی ہوگی کہ نہیں؟ تو حضرت عمر نے اس بیٹی کا فوراً اپنے بیٹے سے کہ اگر آپ کی رضامندی ہو تو میرے بیٹے سے اس کا نکاح کر دیجئے۔ فرمایا کہ ہاں بالکل رضامندی ہے، راضی ہے۔ تو حضرت عمر نے فوراً اپنے بیٹے سے اس بیٹی کا نکاح کر دیا، اور اس بیٹی کی اولاد سے کون پیدا ہوئے؟ عمر بن عبدالعزیز
کون؟ عمر بن عبدالعزیز، وہ عمر بن عبدالعزیز کے صحابہ کے بعد اگر کسی نے دنیا کے اندر اللہ کی طرف سے سرٹیفکیٹ ملا ہو، باقاعدہ لکھائی میں اگر جنت کا سرٹیفکیٹ ملا ہو، تو اس حضرت عمر بن عبدالعزیز کو ملا۔ جس وقت ان کا انتقال ہوا اور انتقال کے وقت اپنے خادم سے یہ کہا کہ بھائی مجھے دفناتے وقت دیکھنا، کہیں میرا چہرہ نہ بدل جائے، کہیں میں جہنم میں میرا نام نہ لکھا ہو، مجھے دیکھنا۔ چنانچہ جس وقت حضرت عمر بن عبدالعزیز کا جنازہ قبر کے پاس رکھا گیا اور ایک ہوا چلی، ایک طوفان چلا، گرد و غبار اٹھا، ایک آسمان سے ایک پرچہ جھومتا ہوا آیا اور وہ حضرت عمر کے جنازے پر گرا، اور اس کو پڑھنے والوں نے پڑھا، اس میں لکھا تھا براءۃ من اللہ عمر بن عبدالعزیز من النار، کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی برات اللہ نے کر دی ہے، ان کو بری کر دیا ہے جہنم کی آگ سے۔ ہاں، یہ اس بیٹی کی اولاد ہے۔ کون سی بیٹی کی؟ جس کے اندر یہ خوف اللہ کا ڈر تھا کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ ہاں، ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے تو ایک شخص دودھ گوالا یعنی دودھ نکالنے والا، دودھ بیچنے والا دودھ میں پانی ڈال رہا تھا، تو حضرت ابو ہریرہ فوراً رو پڑے اور چلائے، دھاڑے مار کر روئے۔ تو اس نے کہا کہ آپ کو کیا ہوا؟ کہ میں تیری حالت دیکھ کر رو رہا ہوں، کہ میری حالت کیا؟ کہ جب کل قیامت کا دن ہوگا تو یہی دودھ ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے سے کہیں گے کہ نکال اس کے اندر سے یہ پانی جو تو نے ڈالا تھا، جو تو نے غداری کی تھی، جو تو نے ناجائز طریقے سے دودھ بیچا تھا، اس کے اندر سے نکال۔ آج آپ غور کریں کہ لوگ باغ تیل بیچتے ہیں، پانی ملاتے ہیں، لوگوں کو تکالیف ہوتی ہے، موٹر سائیکل ٹھپ ہوتی ہے، پتہ نہیں حلال کا ہے یا حرام کا ہے۔ پیسہ ہو چاہے جیسا ہو، بالکل حلال اور حرام کی تمیز ہی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایک بندہ ہے جو رات اور دن اللہ کے سامنے تڑپتا ہے، رو رو کر دعا مانگتا ہے، لیکن اس کی دعا آسمان پر اٹکی رہتی ہے۔ کہ اللہ کے رسول کون ہے؟ کہ وہ حرام کھانے والا ہے، رات اور دن اللہ کے سامنے تڑپتا رہتا ہے، لیکن اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی۔ ہاں، بات چل رہی تھی، بہرحال بہت لمبا چوڑا واقعہ ہو گیا۔ بات چل رہی تھی غزوہ تبوک کی، کہ اللہ کے رسول نے صحابہ سے اعلان کیا کہ آؤ جنگ کے لیے۔ چنانچہ 3 صحابی پیچھے رہ گئے تھے، ایک ان کا نام کعب بن مالک، اور ایک مرارہ بن ربیع، اور ایک ہلال بن امیہ۔ یہ 3 صحابی ایسے تھے جن کے پاس سواری تھی، مال تھا، دولت تھی، شریک ہونا چاہیے تھا لیکن ہو نہیں پائے۔ کیوں؟ حضرت کعب کے پاس کھجوروں کا باغ تھا اور کھجوریں پک رہی تھی، اور تینوں صحابی مالدار تھے۔ اسی سوچ میں اور اسی فکر میں رہ گئے کہ چلو میں کل چلا جاؤں گا، میرے پاس اونٹنی ہے، اللہ کے رسول کا لشکر چلا گیا، میں ان کے ساتھ شریک ہو جاؤں گا۔ کیوں؟ میری گھوڑی تیز چلتی ہے، میری سواری بہت تیز ہے۔ چنانچہ اسی سوچ میں کہ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، جب انسان کوئی نیک عمل اس چیز پہ ٹالتا رہتا کہ ابھی نہیں، کل، کل نہیں تو پرسوں، پھر اس کو توفیق نہیں ملتی۔ کیوں اللہ نے کہا فاستبقوا الخیرات، کہ نیک کام میں سوچو بھی مت، پیچھے بھی مت رہو، دوڑ کر کرو۔ ہاں، دوڑ کر کرو، کوئی عام بات نہیں ہے، مذاق نہیں ہے، میری بات نہیں ہے، قرآن کے رائے جو ہم پڑھتے ہیں، فاستبقوا الخیرات یعنی نیکی کی طرف دوڑو۔ پتہ چلتا ہے کہ وہاں ضرورت ہے تمہاری قربانی کی، وہاں ضرورت ہے تمہارے مال کی، وہاں ضرورت ہے تمہارے وقت کی، تو فوراً دو۔ اگر تمہارے پاس ہے، اگر نہیں ہے تو نیت کرو، اللہ تبارک و تعالی نیت پر بھی اجر دے گا، ثواب دے گا۔ اور اگر ہونے کے باوجود نہیں کیا تو یاد رکھنا وہی وقت تم نے پھر تھانوں میں، لڑائیوں میں، جھگڑوں میں وہی پیسہ وہاں خرچ ہوگا۔ کیوں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو بندہ وقت ہونے کے باوجود، مال ہونے کے باوجود اور
جان ہونے کے باوجود ان کی قربانی کی جگہ پر نہیں دیتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ تینوں چیز اس کی حرام جگہ پر لگائیں گے، جہاں اس کو تکالیف بھی ہوگی، جہاں وہ اپنے لیے جہنم خریدے گا۔ ہاں اسی لیے اگر ہمارے پاس مال ہے، ہمارے پاس وقت ہے، تو اس کو دین کے لیے خرچ کرو، اس کو اللہ کے لیے خرچ کرو، اللہ کے دین کے لیے خرچ کرو۔ یہی ہمارا وقت ناجائز جگہ میں استعمال ہوتا ہے، یہی ہمارا وقت چغل خوری میں، غیبت میں، بہتانوں میں، ارلی پرلی میں خرچ ہوتا ہے۔ کیوں نہ ہم اس وقت کو بہترین بنائیں۔ اگر انسان کا کل قیامت کے دن سب سے پہلے پچھتاوا ہوگا تو یہی پچھتاوا ہوگا کہ میرا وقت ناجائز جگہ میں، ناجائز کام کے لیے استعمال ہوا ہے، غلط کام کے لیے استعمال ہوا ہے۔ وقت کو اپنے قیمتی بناؤ۔ بہرحال حضرت کا یہ سوچ کر کہ نہیں آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں میں چلا جاؤں گا، تو پتہ چلا کہ 3 دن گزر گئے اور اللہ کے رسول جنگ کر کے جیت کر بھی آ گئے ان کا لشکر۔ ہاں، اور میدان کے اندر جس وقت اللہ کے رسول وہاں پہنچے تھے تو اپنے ساتھیوں سے کہا تھا کہ بھائی کعب نظر نہیں آ رہا ہے، کیونکہ کعب بہت بہادر تھا، یہ ہر جنگ میں آگے بڑھ کر حصہ لیتے تھے، بہادر کی طرح لڑتے، دشمنوں کو کاٹتے تھے، گاجر مولی کی طرح کاٹتے تھے۔ حضرت اللہ کے رسول نے کہا کہ کعب نظر نہیں آ رہا ہے۔ کچھ ایک ساتھی نے کہا کہ حضرت اے اللہ کے رسول، اس کے مال کے لالچ نے روک لیا، کھجور پک رہی ہے، آپ اندازہ لگائیے کہ کھجور بالکل تیار ہے، پورا سیزن اسی پر دار و مدار ہے کہ بھائی کھجور آئے گی، گھر کا خرچہ چلے گا، اور اتنی گرمی کی اتنی شدت، گرمی کی اتنی شدت کہ منافق جو ہوتے ہیں، جو ایمان سے خالی ہوتے ہیں، اندر ایمان نہیں ہوتا، باہر سے مسلمان ہوتے ہیں، وہ مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ بھائی یار اتنی گرمی ہو رہی، کہاں جا رہا، کوئی بات نہیں، اللہ کے رسول سے کوئی عذر کر دے کہ اللہ کے رسول ہمارے گھر میں بیماری ہے، پریشانی ہے، میں نہیں جا سکتا، آپ ایسا عذر کر دینا، آپ دیکھنا کتنی سخت گرمی ہے، گرمی کی وجہ سے مسلمان جائیں گے، مر جائیں گے، پریشان حال ہوں گے، دیکھیں کوئی آدھے ان میں سے زندہ بچیں گے، آدھے نہیں بچیں گے، اس لیے آپ ٹھہر جاؤ، آپ اپنی جان بچاؤ۔ یہ کون کہتے تھے؟ منافق مسلمانوں کو۔ اللہ نے فوراً قرآن کریم اتارا، قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اس گرمی سے سخت جہنم کی گرمی ہے، وہ بہت سخت ہے، یہ گرمی کچھ نہیں ہے اس کے مقابلے میں۔ ہاں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم نازل کر کے امت کو سبق دے دیا، انسانیت کو، کہ اس گرمی سے بچنا چاہ رہے ہیں، اگر گرمیوں میں دوپہر کی نماز ادا کرنی ہے تو گرمی کی وجہ سے رک جاتے ہو، سوچ لو جہنم کی گرمی اس سے سخت ہے۔ جہنم کی گرمی اس سے سخت ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول نے کہا کہ کعب نظر نہیں آیا۔ ایک ساتھی نے کہا کہ اللہ کے رسول اس کو مال کے لالچ نے روک لیا ہے، کہ مال کے لالچ نے نہیں، وہ ایسا بندہ نہیں ہے، رک گیا ہوگا، کوئی عذر ہو گیا ہوگا۔ چنانچہ اللہ کے رسول خاموش ہو گئے۔ اب آئے ہیں، سب سے پہلے اللہ کے رسول کا معمول تھا کہ جب سفر کرنے جاتے تو مسجد میں نفل پڑھتے، اور جب آتے تو جب بھی مسجد میں نفل ادا کرتے۔ آج ہمارا معمول کیا ہے کہ بیٹا اگر نکاح کے لیے جا رہا ہے تو جاتے وقت بھی نفل نہیں پڑھتا۔ کچھ یہاں کئی جگہ تو یہ رواج بھی ہے کہ اگر بچہ نکاح کے لیے جا رہا ہے تو ماں کہتی ہے کہ بیٹا نفل پڑھ گیا، مسجد میں پیسے دے گیا۔ بعض جگہ رواج ہے لیکن میں نے یہاں نہیں پایا۔ خیر بہرحال، تو جاتے وقت تو اللہ یاد رہتا ہے، لیکن جب آتا ہے تو آتے ہی نماز بھی بھول جاتا ہے، فرض نمازوں کا نہیں پتہ، غریبوں کو نہیں پتہ، کچھ نہیں پتہ، یعنی آتے ہی بھی نماز ادا کرنی چاہیے، 2 نفل پڑھنے چاہیے شکرانے کے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب باہر سے سفر کر کے آتے تو مسجد میں آتے، 2 رکعت نفل پڑھتے، پھر گھر والوں سے ملتے۔ چنانچہ اللہ کے رسول آئے، مسجد میں بیٹھے، اور جو منافق تھے، جو پیچھے مسلمان رہ گئے، کچھ مسلمان ایسے تھے جو بیچارے جانا چاہتے تھے لیکن مجبوری کے تحت نہیں جا پائے، یعنی شرکت نہیں کر پائے کیونکہ ان کے پاس سواری نہیں تھی۔ ان کا اللہ نے قرآن کریم میں ذکر کیا، تولوا واعینہم تفیض، یعنی وہ توبہ کرنے والے بھی جو ان سے رہ گئے تھے وہ بھی توبہ روتے رہے، اور جو ان سے وہ جذبے کی وجہ سے، مجبوری کی وجہ سے نہیں جا پائے وہ بھی روتے رہے، اور بڑی فکر تھے اللہ میں بھی شریک ہوتا، بڑی تمنا تھی، رشک تھا۔ بہرحال منافق آتے رہے، اللہ کے رسول سے کہتے رہے، سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انقلبتم۔ 11ویں پارے کے اندر قرآن کریم ذکر کرتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ آپ کے پاس آئیں گے یہ منافق، اور کیا کہیں گے کہ اللہ کے قسمیں کھائیں گے جھوٹی، اللہ کی قسم، حجی اللہ کی قسم میرا بیٹا بیمار تھا میں اس لیے نہیں آیا، حجی اللہ کی قسم میرے رشتہ دار بیمار تھے میں وہاں چلا گیا تھا۔ بس یہ منافق سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، قرآن کہہ رہا ہے کہ جھوٹی قسمیں کھاتے رہے، اور اللہ کے رسول کہتے رہے کوئی بات نہیں بھائی، کوئی بات نہیں، چلو جاؤ، کوئی بات نہیں بھائی جاؤ۔ جس وقت یہ تینوں صحابی اللہ کے رسول کے پاس آئے
تو اللہ کے رسول سے انہوں نے کہا، حضرت کعب سے بہت ساتھیوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، اللہ کے رسول سے آپ جھوٹا موٹا کوئی عذر کر دینا فرضی کہ اللہ کے رسول میں اس لیے نہیں آ پایا تھا تو اللہ کے رسول چھوڑ دیں گے، اللہ کے رسول کچھ تھوڑے ہی کہتے ہیں۔ حضرت کعب نے کہا، غور سے سنو، حضرت کعب نے کہا کہ اگر میں نے اللہ کے رسول سے جھوٹ بولا اور جھوٹ پکڑا گیا، اور ظاہر سی بات ہے کہ جھوٹ پکڑا جائے گا تو اللہ کے رسول مجھے کبھی بھی معاف نہیں کریں گے، میں سچ بولوں گا۔ میں نے کہا جب میں حاضر خدمت ہوا کہ اللہ کے رسول نے پوچھا کہاں رہ گئے تھے، کیوں نہیں گئے تھے؟ کہ اللہ کے رسول کیا بتلاؤں، کھجور کے باغ نے فصل بالکل تیار تھی، اس کے لالچ نے مجھے جانے نہیں دیا۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ ٹھیک ہے، تمہارا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، یعنی جب اللہ تمہیں معاف کرے گا تو میں بھی معاف کر دوں، ورنہ میں بھی معاف نہیں کرتا۔ یاد رکھنا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق ہیں بندے کا حق نہیں کہ ان کو معاف کر دے۔ یعنی کوئی بچہ اپنا نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو ہماری یہ اجازت نہیں ہے کہ ہم اس کو کہ کوئی بات نہیں بیٹا، کوئی بات نہیں، چل نہیں، اس کو کہو کہ فرض نماز ادا کرو بیٹا، اگر اللہ تجھے معاف کرے گا تو اللہ ہی معاف کرنے والا، میں تجھے معاف نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اللہ کے حقوق ایسے ہیں۔ چنانچہ اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں، آپ کا حق آپ کو اگر اللہ معاف کرے گا تو میں بھی آپ کو معاف کروں گا۔ چنانچہ حضرت کعب سے بالکل بائیکاٹ کر دیا کہ کوئی بھی ان سے دعا سلام نہ کرے، کوئی بھی۔ آپ اندازہ لگائے ان میں گھر والے بھی تھے، خاندان والے بھی تھے، رشتہ دار بھی تھے۔ حضرت کعب کو جب پتہ چلا کہ دو اور صحابی ہیں، وہ بیچارے بوڑھے ہیں، ان کے ساتھ بھی یہی برتاؤ ہوا، ان کے ساتھ بھی بائیکاٹ کر دیا، تو بیچارے گھر میں چھپ کے بیٹھ گئے شرمندگی کی وجہ سے کہ گلیوں میں جاؤں گا تو لوگ باغ تانا دیں گے، لوگ باغ دیکھیں گے، کوئی سلام کا جواب نہیں دیتا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول نے منع کر دیا تھا۔ حضرت کعب کہتے ہیں کہ میں جوان تھا، ہٹا کٹا تھا، میں نماز بھی پڑھتا، مسجد میں جا کر اور بازاروں میں بھی جاتا، لیکن ہاں اگر میں سلام کرتا اللہ کے رسول سے تو اللہ کے رسول منہ پھیر لیتے۔ ہاں، بعض گناہ ایسا ہوتا ہے کہ بڑا چھوٹے سے ناراض ہوتا ہے تو منہ پھیر لیتا ہے، اور یہ سدھارنے کا بہت اچھا موقع ہے۔ حضرت قاری حنیف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اپنے بیان میں کہ اگر عورت یہ چاہے کہ میرا مرد نمازی بن جائے، مسلمان بن جائے، تو بن سکتا ہے اگر وہ چاہے۔ اگر وہ صرف ایک شرط لگا دے کہ میں روٹی نہیں دوں گی بے نمازی سے، ہاں میں کھانا نہیں دوں گی، میں نہیں دھو سکتی کپڑے، تو یقیناً وہ نمازی بنے گا، یقیناً۔ اور اگر شوہر چاہے کہ بیوی نمازی بنے تو وہ بھی شرط لگا سکتا ہے، وہ بھی کہہ سکتا ہے کہ اگر تو نے یہ گناہ نہیں چھوڑا، یہ اچھے کام کیے تو جب میں راضی، ورنہ میں ناراض، میں بولوں گا نہیں۔ یہ بہترین طریقہ ہے انسان کو سدھارنے کا۔ چنانچہ اللہ کے رسول نے کہہ رہا کہ بھائی بائیکاٹ ہے، کوئی دعا سلام نہیں کرنا۔ حضرت کعب کہتے ہیں کہ 40 دن ایسے گزرے کہ زمین تنگ ہو گئی، یعنی اللہ کی اتنی بڑی زمین، ہم نے سوچا کچھ بھی نہیں رہا۔ آپ غور تو کریں کہ اگر گھر والے ناراض ہو جائے اور ساسو کے گھر والے بھی ناراض ہو جائے تو انسان یہ سوچا کہ جاؤں تو جاؤں کہاں، وہ بھی ناراض ہے، یہ بھی ناراض ہے، میں کہاں جاؤں؟ چنانچہ حضرت کعب نے یہ سوچا اور بڑے روتے رہے، اللہ کے سامنے روتے رہے۔ قرآن بیان کر رہا تولوا واعینہم تفیض من الدم، یعنی اتنے روئے کہ ان کا آنسو ہر وقت چہرے پہ ٹپکتے رہتے تھے، نالی کی طرح چلتا رہتا تھا، اتنے روئے۔ دیکھا کہ 40 دن کے بعد ایک اور حکم آ گیا، اللہ کے رسول نے کہا کہ ان سے کہہ دو کہ ان کی بیوی بھی ان سے الگ ہو جائے، گھر بھیج دو ان کو۔ جب یہ قاصد حضرت کعب کے پاس پہنچا تو حضرت کعب نے کہا کہ کیا طلاق دے دوں؟ کہ نہیں، طلاق نہیں دینی، گھر بھیج دو، میکے بھیج دو۔ چنانچہ حضرت کعب نے ان کو گھر بھیج دیا۔ وہ دو بوڑھے تھے، انہوں نے جا کر ان کی بیوی نے اللہ کے رسول سے کہا کہ اللہ کے رسول، ہمارے شوہر بوڑھے ہیں، ہم ان کی خدمت کرنے والا ہمارے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول نے کہا کہ ٹھیک ہے، خدمت کی اجازت ہے، لیکن میاں بیوی کے تعلقات کی اجازت نہیں ہے۔ یاد رکھنا کہ جس چیز کو اللہ کے رسول منع کر دے وہ بالکل منع ہو جاتی ہے، جس چیز کو اللہ کے رسول جائز کہہ دے وہ جائز ہو جاتی ہے۔ ہاں، چنانچہ حضرت کعب رضی اللہ عنہ کو جب یہ سنا اور دیکھا کہ کوئی بھی، یہاں تک کہ چچا کے لڑکے سے اگر دیوار پہ کے اوپر کو سلام کرتا ہوں تو وہ بھی منہ پھیر لیتا ہے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول کا حکم تھا اور صحابہ نہ مانے، ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم نہ مانے تو کوئی حرج نہیں ہے، ہمارے اوپر کچھ نہیں گزرتا۔ ہاں، اگر ہم اللہ کے رسول کے حکموں کو نہ مانے، سنتوں کو زندہ نہ کریں تو ہمارے اوپر کچھ نہیں گزرتا۔ ہاں، کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ احساس ہی نہیں ہے، انسانیت ہی نہیں ہے، دل نہیں ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں۔ لیکن حضرت کعب یہ اپنے خود بیان کرتے ہیں کہ مجھے اتنا ڈر، اتنا خوف رہتا تھا کہ مجھے سب سے زیادہ ڈر اس چیز کا تھا کہ اگر خدا نہ خواستہ میں اس حالت میں مر گیا بغیر توبہ کے، بغیر اللہ کے رسول کے معاف کیے، تو اللہ کے رسول جنازہ بھی نہیں پڑھیں گے، کوئی مسلمان نماز بھی نہیں پڑھے گا۔ ہاں، اور اگر خدا نہ خواستہ اللہ کے رسول اس دنیا سے چلے گئے
تو کوئی بھی مجھے دعا سلام نہیں کرے گا، مجھے اللہ بھی معاف نہیں کریں گے اگر اللہ کے رسول ناراض چلے گئے۔ ذرا ہم بھی تو سوچیں کہ جس عمل سے اللہ کے رسول ناراض ہوتے ہو ہمارے ساتھ کیا برتاؤ ہوگا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر مجھے کوئی انسان سب سے زیادہ تکلیف پہنچاتا ہے من ترک الصلاۃ، نماز کو چھوڑنے والا، نماز کو ترک کرنے والا مجھے تکلیف پہنچاتا ہے۔ میری آنکھوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ کیوں ہوتی ہے اللہ کے رسول؟ کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے ہوتی ہے کہ آپ غور تو کریں کہ اگر آپ بازار سے اپنی بیٹی کے لیے کوئی شاندار قیمتی جوڑا لے کر آئی اور کہا کہ بیٹی بہت خوبصورت ہے، میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں، لے لو، ہدیہ ہے، محبت میں پیار میں لے کر آئی ہوں، اور بیٹی اس کو اٹھا کر پیچھے پھینک دے، کہ منہ پھیر لے کہ مجھے نہیں چاہتا، میں نہیں لیتی، تو آپ اندازہ تو لگائیے کہ آپ کے دل پہ کیا گزرے گی۔ ہاں، یہی تحفہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرش اللہ کے پاس سے جا کر لے کر آئے۔ کوئی بھی دین کا ایسا رکن نہیں ہے، دین کی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کے علاوہ اللہ کے رسول اوپر جا کر لے کر آئے ہو، لیکن صرف نماز۔ اور یہ تحفہ اگر بندہ ایمان والا ٹھکراتا ہے، اس کو لیتا نہیں، تو آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ کے رسول کو کتنی تکلیف ہوگی۔ ہاں، کتنی تکلیف ہوگی۔ چنانچہ بازار کے اندر ایک کافر بادشاہ کی طرف سے ایک قاصد آیا اور اس نے بازار میں آواز لگائی کہ بھائی کوئی کعب ہے، کعب، مجھے اس سے ملنا ہے۔ لوگوں نے کہا، اشارہ کیا، بولے نہیں۔ دیکھو کتنے پکے تھے، حکم کے کتنے فرما بردار تھے، بولے نہیں۔ یہ کہا کہ نہیں، ادھر، یعنی اشارہ کیا انگلی سے، اس طرف۔ تو حضرت کعب کو قاصد ملا اور اس نے پوچھا، بھئی آپ کعبار ہو؟ کہ ہاں میں کعبار ہوں۔ کہ کیا لینے آئے ہو؟ کہ یہ خط لے کر آیا ہوں بادشاہ کی طرف سے، اس میں لکھا ہوا تھا کہ اگر بھائی تیرے قائد نے، تیرے امام نے، تیرے نبی نے تجھ سے روگردانی کر لی، منہ پھیر لیا، تو ہمارا دروازہ کھلا ہے، آجا، سب کچھ ملے گا، مال بھی ملے گی، دولت بھی ملے گی، عزت بھی ملے گی، شان بھی ملے گی۔ حضرت کعب نے وہ خط لے کر پھاڑ دیا اور کہا کہ قسم اللہ کی اگر پوری عمر گزر جائے میں آپ کی طرف تھوکوں گا بھی نہیں۔ ہاں، میں اللہ کے رسول کی طرف سے منہ نہیں پھیر سکتا، جا، نکل جائے یہاں سے۔ اور حضرت کعب روتے اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ اللہ کے رسول اب تو یہاں تک کہ نوبت آ گئی کہ کافر بھی مجھے تانا لگ گئے دینے، کافر بھی مجھے لالچ دینے لگ گئے، اللہ کے رسول معاف کر دے۔ اب 50 دن گزر گئے، اللہ کی طرف سے فوراً برات ظاہر ہوئی۔ کیوں؟ امتحان تھا، بڑا سخت امتحان تھا بندے کا۔ اللہ کی طرف سے وحی آئی کہ اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ تولوا واعینہم تفیض من الدم حزنا الا یجدوا ما ينفقون، کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو معاف کر دیا، جو روتے رہتے ہیں، جو پکی سچی توبہ کرتے ہیں، ان کو معاف کر دیا۔ چنانچہ اللہ کے رسول فجر کی نماز پڑھ کر بیٹھے ہیں اور نماز پڑھ کر صحابہ سے فرمایا کہ جاؤ کعب کو خوشخبری دے دو، کعب کو خوشخبری دے دو کہ کعب کی اور ان تینوں صحابی کی اللہ نے توبہ قبول کر لی، اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے اور مجھے بھی معاف کر دیا ہے۔ چنانچہ 2 صحابی جو ان کے رشتہ دار تھے وہ دوڑے، انہوں نے سوچا میں پہلے خوشخبری دوں۔ ایک تیسرا بہت عقل مند بیٹا تھا، اس نے کہا کہ میں پہاڑ پہ کھڑا ہو گیا آواز لگا دوں، چنانچہ ان سے پہلے ہی پتہ چل جائے گا۔ اب انہوں نے آواز لگا دی، حضرت کعب نے آواز سنی لیکن یقین سے نہیں کیا کہ ہو سکتا ہے آواز کہیں دشمن کی طرف سے نہ آ رہی ہو۔ چنانچہ وہ دونوں ساتھی گئے اور جو ان سب پہلے پہنچا اس نے کہا کہ اللہ کی طرف سے آپ کی برات آ چکی ہے، اعلان ہو چکا ہے، اللہ کے رسول نے اعلان کر دیا۔ تو حضرت کعب اتنے خوش ہوئے کہ بہت قیمتی جوڑا تھا، بہت قیمتی، اس نے ایک دم اٹھا کے اور اس سے کہا لے تیرے لیے ہدیہ ہے اس خوشخبری میں۔ آپ اندازہ لگائے کہ جس بندے نے 50 دن اتنی تنگی کے ساتھ گزارے ہوں لیکن پھر بھی اللہ کے رسول کی نافرمانی نہیں کی اور اللہ کے رسول کی حکم کی فرمانبرداری کی، اور آج ہم کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں، کتنے حکموں کو توڑتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں کہ ہمارے رسول نے ہمارے لیے کیا حکم دیا ہے اور اس حکم کے تحت ایسا کرنا ہے۔ یاد رکھنا کہ یہاں تو ہم کر کے چلے جائیں گے، نافرمانی کر کے چلے جائیں گے، ہو سکتا ہے سزا ملے یا نہ ملے، اللہ معاف کر دے، لیکن اگر اللہ معاف بھی کر دے اور حوض کوثر پر انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، کہ جب حوض کوثر پر جب تک ایمان والا پانی نہیں پیے گا حوض کوثر کا، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، اور وہاں اللہ کے رسول خود پانی پلائیں گے، اور وہاں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بھی کھڑی ہوگی، اور اس وقت اگر حضرت فاطمہ نے کہہ دیا کہ ابا جان اس بہن نے تو میری
میری طرز عمل کا، میری زندگی کا کوئی بھی خیال نہیں کیا. میں نے زندگی کیسے گزاری، فقر و فاقے میں گزاری، بچوں کی تربیت کیسے کی، شوہر کا حق ادا کیسے کیا، اس نے تو بالکل پرواہ ہی نہیں کی آپ کس سے پانی پلا رہے ہیں. تو اس وقت اگر اللہ کے رسول نے انکار کر دیا تو واپس فرشتے کھینچ کر جہنم میں ڈالیں گے. حساب کتاب ہونے کے باوجود بھی، اللہ کی معافی کے باوجود بھی، اگر اللہ کے رسول نے چہرہ پھیر لیا، حضرت فاطمہ نے کہہ دیا کہ اللہ کے رسول اس نے تو سر پہ بھی اوندھا نہیں رکھا تھا، اس نے میری زندگی کے بارے میں پتہ نہیں تھا کہ میرا جنازہ مرنے کے بعد بھی غیر محرم نے نہیں دیکھا، اور یہ غیر محرموں سے خوب ملتے ہیں، پتہ بھی نہیں کہ غیر محرم ہے یا نہیں ہے، انہوں نے دین کا پتہ ہی نہیں تھا، تو آپ کس سے پانی پلا رہے ہیں؟ چنانچہ آپ اس وقت کا اندازہ کریے اور اس وقت کا تصور اپنے ذہن میں لا کر آج اللہ کے سامنے پکی سچی توبہ کر کے پکے سچے مسلمان بن جائے، ایمان والیہ بن جائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا کر لیتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین انا کننا من الظالمین. یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرما. یقیناً تیرے گناہ گار بندے ہیں، خطا کار ہے، بندے اور بندی ہے، مجرم ہے، سیاہ کار ہے، نہ جانے کیسے کیسے گناہ کیے، چھوٹے بھی کیے، بڑے بھی کیے، رات کے اندھیرے میں بھی کیے، دن کے اجالے میں بھی کیے، مجمع میں بھی کیے، تنہائی میں بھی کیے. اللہ سب کو معاف فرما. اپنے اسم اعظم کے نام کے توفیل سے ہم سب کو معاف فرما. پوری امت مسلمہ کو معاف فرما. جتنے ایمان والے اس دنیا میں پانی سے جا چکے ان سب کی بھی مغفرت فرما. خصوصاً ہم سب کے رشتہ داروں میں سے، تعلق والوں میں سے جتنے بھی جا چکے سب کی مغفرت فرما. حاضرین مجلس میں جو مائیں اور بہنیں بیٹھی ہیں ان کے بھی رشتہ داروں میں سے، قریبوں میں سے کہنا چاہتی ہیں لیکن کہہ نہیں پہ، سب کی مغفرت فرما. سب کی قبروں کو نور سے منور فرما. یا اللہ جو بیمار ہے سب کو شفا عطا فرما. خصوصاً ہمارے حاجی ناجر صاحب، یا اللہ ان کو بھی شفا عطا فرما، صحت اور تندرستی عطا فرما. یا اللہ اور بھی جو پریشان حال ہے سب کی پریشانیوں کو ختم فرما. جس کے رشتہ داروں میں سے، انسانوں میں سے ناجائز مقدمات میں پھنسے ہوئے جھگڑوں میں سب کو باعزت بری فرما. آپس کے اختلاف کو، انتشار کو ختم فرما. آپس میں پیار اور محبت پیدا فرما، اتفاق اور اتحاد پیدا فرما. آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل پر، ان کی لائی ہوئی شریعت پر، دین پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جس نے دعا کے لیے کہا ہو یا توقع رکھتا ہو سب کی جائز تمناؤں کو پوری فرما. خصوصاً حاضرین مجلس میں جتنی بیٹھی ہیں ان کی جو تمنا ہے، آرزو ہے دلوں میں، یا اللہ ذہنوں میں، یا اللہ سب کی پورا فرما. سب کو دیندار بنا، نمازی بنا، یا اللہ حاجی بنا، سب کو حاجن بنا، شریعت کا پابند بنا. یا اللہ ہم سب سے تو راضی ہو جا. یا اللہ اپنی ناراضی سے، اپنی غیظ و غضب سے ہم سب کی حفاظت فرما. پوری امت کی حفاظت فرما. مدارس کی، مساجد کی، خانقاہوں کی، مرکزوں کی سب کی حفاظت فرما. یا اللہ ان کو آباد فرما، ان کے آباد کرنے والوں کی ہر طرف سے مدد فرما. یا اللہ یقیناً ان پہ بہت برا وقت چل رہا ہے، ان کے لیے آزمائش ہے. ہم نے دیکھا ایسے علماء ہیں جو سوال نہیں کر سکتے، ان کا ایک سبب، ایک وسیلہ صرف مدرسے تھے، وہ بند ہیں، ان کا کوئی ذریعہ نہیں ہے روٹی روزی کا، لیکن وہ سوال نہیں کر سکتے. یا اللہ تو ان کی غیب سے مدد فرما، ان کی غیب سے مدد فرما. ان کے صدقے تو پہل سے ہمیں دین ملا ہے، ورنہ اگر وہ نہ ہوتے خدا نہ خاصے اللہ تیرے دین کو ہم کیسے جانتے، کیسے پہچانتے. اللہ ہر طرف سے مدد فرما. مدارسوں کو آباد فرما، مساجدوں کو آباد فرما. ہم سب کو پنج وقتہ دائمی نمازی بنا. ہم سب کے اللہ گھروں میں خیر برکت عطا فرما، جان میں، مال میں سب کی برکت عطا فرما. آنے والی پریشانیوں سے سب کی حفاظت فرما. جو بے اولاد ہے، جن کے اولاد نہیں ہے ان سب کو صاحب اولاد نصیب فرما. جن کے اللہ لڑکوں کی اولاد نہیں ہے، لڑکیاں ہیں، خیر بہرحال آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی دولت ہے اور بڑی خیر و برکت کا ذریعہ ہے، لیکن اولاد کی، مذکر کی بھی ضرورت ہے، ان کو مذکر اولاد عطا فرما. یا اللہ جن کی اولاد بے شادی شدہ ہے، بے جوڑ ہے، سب کو جوڑ ملا دے.
مولا ہم سب کے گھروں میں یا اللہ چین سکون راحت عطا فرما، دین کا شوق اور ذوق اور جذبہ پیدا فرما، اپنی محبت پیدا فرما، اپنی رضا نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کی دعاؤں کو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول و منظور فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔